تو بہت زیادہ ہے، پھر باقی کام کیسے کرتے ہیں؟ اس پر ان کے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ جب بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ اس نے کہا میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، صرف اسی کو لگ سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور کہنے کہ وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو۔ پھر وہ کہنے لگی کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے، اور وہ آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو وہ کام نہ ہوتا، تو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر کے دکھا۔ تو اس معاشرے نے نکاح کو چھوڑا ہے تو ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے، عذاب۔ 9 سال کی عمر میں لڑکی اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلتی ہے، وہ 40 برس گزار جاتی ہے، اسے خامد نہیں ملتا۔ اور ایسے ہی لڑکے اب بیوی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں بیوی کوئی نہیں ملتی۔ یہ اس آزادی کا صلہ ہے جو انہوں نے کہا آزادی آزادی آزادی۔ نکاح کو انسانی زندگی کے مکمل ہونے میں دخل ہے بڑا زبردست، اس کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو نکاح کی تکمیل سے حیا مکمل ہوتا ہے، حیا کی تکمیل سے اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اخلاق کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمان، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو بھائیو اسلام زندگی گزارنے کا وہ پاک طریقہ ہے جس پر چل کر لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، آزادی، اصل آزادی تو اسلام نے دی، یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہمارا سفر تھا آسٹریلیا سے سنگاپور، کوئی 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی، 8 گھنٹے، اور بڑا جہاز، بڑا جہاز۔ تو وہ بیچاری جو وہاں ایئر ہوسٹس تھیں وہ بھاگ 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 کے تھک کے چور ہو گئی تھی، ان کے چہروں پہ تھکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا یہ آزادی ملی، کہاں ایک خامد اور 4 بچوں کی خدمت، کہاں 400 مسافروں کی خدمت، اور ہر نظر ہوسناک، ہر نظر ناپاک۔ یہ آزادی، آزادی تو اسلام نے دی۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ نے تو شروع بیٹی سے کیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہو بیٹیاں دو، بیٹے سے ذکر نہیں کیا، ذکر بیٹی سے شروع کیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں بیٹیاں دو، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں بیٹے دو، بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد۔ اور جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، پہلی بچی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے، خرچ کرے، خوش ہو جائے، تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بچی پر ایسے پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور اور پیدا ہونے والی بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کرے صرف جنت کا نہیں، نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ تو 10 بیٹے شادی کر دے جنت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کو رخصت کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، 2 انگلیوں کو یوں ملایا۔ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں پھر وہ کیا کرے، تیسری ہو، اب ہونے کی شکل ہی کوئی نہ ہو، تو ہم جو 2 کی شادی کرے وہ بھی ایسے ہی ہو۔ پھر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہوئی ایک، پھر وہ کیا کرے، تو آپ نے کہا جو ایک کی شادی کرتے وہ میرے ساتھ ایسے۔ جس کو اللہ نے بہنیں دی، بیٹی نہیں بہنیں دی، اس نے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کی شادی کی، ان کی زندگی بھر ان کا خیال رکھا، اور ان کی خبرگیری میں ہی اس کی زندگی گزری اور وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو۔ بیٹی کا روح، بہن کا روح، بیوی کا روح، تو آپ نے کہا یہ دنیا، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا بڑا ہی سستا سودا ہے اور بڑی گری پڑی چیز ہے، خیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، اور اس ساری دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمانوں جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔
ہمارے لوگ جو ہے نا دیروں میں بڑے اچھے اخلاق والے، دیرے میں بڑے اخلاق والے، اور گھر میں انتہائی بدتمیز، انتہائی بدتمیز، اتنے بدتمیز کہ ان کو اس وقت انسان کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کہوں کہ درندہ کہوں۔ دیرے میں بیٹھے ہوں گے بڑے اخلاق، کھانے پینے، مہمان نواز، گھر میں چلے جائیں گے بیوی سے اس قدر بدتمیز کہ انسانیت کی چادر سے بھی باہر نکل جاتے۔ سیکھا نہیں، دین پہ چلنا سیکھا نہیں۔ ہمارے نبی گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، خود جھاڑو دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں بٹن ٹوٹا ہو تو تیری ماں ہو، تیری بہن ہو، تو میرا بٹن ہی نہیں لایا، صرف بٹن کے نہ لگنے پر سنا ہے ان کانوں سے گالیاں دے، بٹن نہیں ملایا میرا۔ ہائے ہائے، انسانیت کہاں چلی گئی؟ بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، گھر میں جھاڑو دو جہان کی سرداری، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، کہیں سے پھٹ گیا تو خود سی رہے ہیں، اپنا جوتا بھی خود ٹھیک کر رہے ہیں، اور بتاؤں آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں۔ آٹا گوندھنا تو خالص عورتوں کا کام ہے نا، چلو بھائی بوکر بھی دے لو، کپڑے بھی دھو لو، تو آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں کہ آٹا میں گوندھوں گا، روٹی تو پکا۔ سبحان اللہ۔ او بھائیو، تنہا مداغ شفت، سارا دین ہی مٹا پڑا ہے، کیا کریں؟ معاشرت کا دین تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پھر وہ عورت ماں کے روپ میں ہو تو آپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں گئے تو جہاد کی ترغیب سنی تو واپس آئے، ہتھیار اٹھائے، ماں سے کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہا مجھے اکیلی کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ کہا مجھے نہیں پتا میں جا رہا ہوں۔ کہا میں نے تمہیں دودھ پلایا، اس کا بھی تمہیں خیال نہیں، میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بس میں جاؤں گا، اللہ وہاں نے مسجد میں ترغیب سنی تو انہوں نے اپنے دودھ کا واسطہ دیا کہ میں تجھے اپنے وہ دودھ جو تجھے پلایا ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں نے جانا ہے جہاد۔ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کو شکایت لگا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، وہ پھر بھی نہیں رکا ہے، جا رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ٹھیک۔ ابو ہریرہ آئے مسجد میں ہتھیار سجا ہوئے تو آپ نے دیکھتے منہ پھیر لیا، چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر بھی نہ پسی جا، چلے جاؤ، مجھے تمہارا جہاد نہیں چاہیے، یہ ماں ہے۔ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، وراثت میں حق رکھا، پہلے عورت کا حق بتایا پھر مرد کا حق بتایا، میاں بیوی میں پہلے بیوی کا حق بتایا پھر خامند کا حق بتایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا حق، پہلے بیوی کا حق بتایا۔ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کو جتنا دینا ہے اتنا ایک مرد کو دیا جائے، عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا بعد میں بتایا۔ اصل عزت تو اسلام نے دی ہے عورت کو، ماں کے روپ میں مقام، بیوی کے روپ میں مقام، بیٹی کے روپ میں مقام، بہن کے روپ میں مقام، غیر محرم ہو تو نظر اٹھا کے دیکھنا